بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ یا اللہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، میرے مالک، میرے مولا، ان پر اپنا کرم عطا فرمانا، مدینہ شریف کی زیارت عطا فرمانا اور حج بیت اللہ نصیب عطا فرمانا۔ میرے مالک، میرے مولا، ان کے بچوں کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمانا اور ہر ایک والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب عطا فرمانا۔ محترم ناظرین، میری ایک سبسکرائبر جس کا نام انم ہے، اس نے دعا کے لیے بولا، انم سسٹر، آج آپ کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نورینہ اولاد عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہر روز اجتماعی دعا میں انم آپ کا نام لے کر ضرور دعا کی جائے گی۔ میرے محترم سبسکرائبر، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک سنا کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک نہایت ہی دلچسپ ہے، میاں بیوی کی محبت اور شوہر کے گفتگو کے آداب کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شوہر کو یہ بات بولنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ ناظرین، وہ کون سی بات ہے جس سے بولنے سے عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ اگر آپ ایک عورت ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی سنیں اور اپنے شوہر سے یہ بات بول کر جنت کی حقدار بنیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہے، تمہاری بیوییں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سامان ہے۔ نیک بیوییں بہترین خزانہ ہیں کہ جب عورت کو شوہر بلائے تو وہ خوش ہو کر جائے اور جب اس کو کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور جب گھر سے شوہر باہر جائے تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، پردے داری کو اختیار کرے۔ ناظرین، عورت کائنات میں رب کریم کا بہترین تحفہ ہے۔ کائنات کا رنگ نور عورت کے وجود سے ہے۔ ناظرین، اسلام میں عورت ماں، بیٹی، بہو، بہن، بیوی ہر لحاظ سے ہر روپ میں معزز ٹھہری۔ ناظرین، عورتوں میں فطرتی تقدس، حرمت، پاکیزگی اسلام کی مرہون ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں موجود ہے، پس جو عورتیں نیک ہوتی ہیں اور اطاعت گزار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر عورت وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش کر دے۔ کل اسلام ابن تمیمہ نے اپنی کتاب نکاح کا نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں مدامت اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر کے حق کو سب سے پہلے مقدم رکھے۔ نیک سرمایہ قیمتی مال ہے، جب کوئی چیز قیمتی ہو تو اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ نیک عورت قیمتی سامان ہے اور سامان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ نیک عورت ایک شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی اور وہ تمام حوروں کی سردار ہوگی جو اس کے شوہر کو ملیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوگی۔ ناظرین، جس عورت پر شوہر نے ظلم کیا ہوگا وہ عورت مرحوم ہوگا۔ ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جس عورت کے دو شوہر ہوں گے وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، وہ جس کے ساتھ مرضی رہے۔ تو چنانچہ وہ عورت اختیار کے بعد وہ عورت اس شوہر کو چنے گی جس نے اس کے ساتھ دنیا میں اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، کیا اخلاق والے دنیا اور آخرت میں بھلائی پائیں گے؟ تو ناظرین، عورت کا اصلی گھر اس کا دائرہ عمل ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے دائرہ عمل میں رہ کر تمام فرائض کو ادا کرے، باہر صرف اس صورت میں جائے کہ جب اس سے بہت زیادہ ضرورت ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کے آئی ہوں۔
تو نبی کریم نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں کہہ رہی ہیں مرد جب جہاد پر جائیں گے اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا دیتا ہے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو رب کے ہاں انہیں بہت مقام ملتا ہے، اجر بھی دیا جاتا ہے۔ عورتیں تو صرف گھر میں پیچھے رہ کے ان کا انتظار کرتی ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہیں، اس پہ ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جا کر اپنی ملاقاتی عورتوں کو کہہ دینا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا اعتراف کرتی ہوں گی، اس کے حقوق کو سر انجام دیتی ہوں گی، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہوں گی اور مردوں میں مساوی ہوں گی، یعنی جس طرح کا حق اجر و ثواب مردوں کو ملے گا اس طرح کا اجر و ثواب عورتوں کو بھی ملے گا، یعنی عورت مرد کے ساتھ مساوی ہوگی۔ لیکن تم میں سے بہت سی کم عورتیں ایسی ہیں جو ایسا کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ عورتیں حضور کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اجر ہو جو مال دے کر مرد لے لیں گے اور کچھ مرد جہاد کر کے اجر لے لیں گے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت گھر میں بیٹھے گی، مرد باہر آرام سکون چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی اجر عطا کرے گا اور اس مرد کو بھی اجر عطا کرے گا۔ اپنے شوہر کی عزت، اپنے شوہر کی حفاظت کرے گی تو اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا ایک مجاہد کو عطا کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نواسی رسول حضرت امام حسین کے پاس کچھ عورتیں آ کر کہنے لگیں کہ یا حسین، اے نواسی رسول، ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہم مریں تو ہماری روح آسانی سے نکلے، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری قبر اندھیری کوٹھڑی کے بجائے روشن نور سے چمکتی ہوں، تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ جملے بہت ہی پسند ہیں جو تمہارے منہ سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی جب مرتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں بغیر حساب و کتاب میں، بغیر کسی الجھن کے، بغیر کسی تکلیف کے وہ سیدھا جنت میں جاتی ہے۔ کہنے لگی کہ اے نواسی رسول بتائیں تو صحیح وہ کون سے جملے ہیں جن کے بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنے مرتبے عطا کرے گا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو، پہلا جملہ وہ جو عورت اپنے شوہر کو حلال رزق کی طلب کے لیے بولتی ہے تو اللہ کو یہ جملہ بہت ہی پسند ہے، میری بندی حلال رزق مانگ رہی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں۔ دوسرا وہ جملہ جب عورت اپنے شوہر کو بولے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایسا جملہ بولے کہ مرد دن رات کا تھکا ہو لیکن جب وہ اپنی بیوی کی بات کو سنے تو اسے اطمینان، سکونیت، پریشانی اور ہر دکھ دور ہو جائے۔ اپنے شوہر کے دکھوں کا مداوا کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ جملہ جس کے بولنے سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اس عورت کو اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ اپنے سر کو جھکا لینا، یعنی سر کو جھکا کے وہ جملہ بولنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو عورت سر کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی کوئی اس الفاظ کو، ان جملوں کو اللہ کی بارگاہ میں سر سجدہ ہو کر رات کے وقت جو یہ الفاظ بولتا ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تو نبی کریم نے فرمایا اس معبود برحق کی قسم جس نے مجھے نبی معبود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے رات کو مجھے اعلیٰ کہا، تو نے مجھے رات کو عظیم کہا، جا میں نے تیری رات کے بھی گناہ معاف کر دیے اور دن کے بھی گناہ معاف کر دیے، تجھے میں نے اس طرح کا بنا دیا ہے جس طرح تو پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بنائے اور ہر شخص کو اطاعت کرنے والا بنائے، خود کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔